سب سے پہلے وہ آواز میں نے سنی۔ 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت کے فرق سے محسن نے اچانک چونک کر اوپر دیکھا اور میں نے سراج کے لبوں پر ایک عجیب مسکراہٹ سی پھیلتی محسوس کی۔ کیا یہ ہیلی کاپٹر یہاں آ رہا ہے؟ میں نے اسٹین گن کا رخ سراج کی طرف کر لیا۔ سراج نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ اسی طرح مسکراتا رہا اور اس کی یہ مسکراہٹ مجھے اپنا تمسخر اڑاتی محسوس ہوئی۔ کون آیا ہے اس ہیلی کاپٹر میں نے چیخ کر کہا اور اسٹین گن کا دستہ گھما کے سراج کے سر پر مارا۔ وہ اچھل کے ایک طرف ہو گیا مگر اپنے کندھے کو ضرب سے نہ بچا سکا۔ اس میں تمہارا باپ آیا ہے وزیر خان، سیدھا جہنم سے۔ سراج نے تکلیف کے باوجود مسکرانا جاری رکھا۔ اور وہ تم کو ساتھ ہی لے کر جائے گا، اپنے بہادر سپوت کو۔ وہ صرف مجھے نہیں تمہیں بھی لے جائے گا سراج، میں نے کہا۔ اس کی اشتعال انگیز باتوں پر یہ جواب بہت ناکافی تھا مگر میرا ذہن فوری طور پر دوسری طرف چلا گیا تھا۔ اب میں نے بھی سمجھ لیا تھا کہ سراج کے اس رویے کا مطلب کیا ہے اور محسن نے بھی۔ ہیلی کاپٹر میں یقیناً وہ آئے تھے جو ہمارے دشمن تھے، سراج کے ساتھی تھے، اس اسلحے کے خریدار آئے تھے یا اس ذخیرے کو منتقل کرنے والے۔ ہمیں کچھ کرنا ہوگا محسن، میں نے کہا۔ وقت بہت کم ہے، ہم یہ سارا ذخیرہ تباہ نہیں کر سکیں گے، محسن بولا۔ کیوں محسن؟ ان صندوقوں میں دیکھ، ان میں ٹائم بم بھی ہوں گے، ہمیں 15 منٹ تو ملیں گے، میں نے کہا۔ 15 منٹ میں 1 یا 2 ٹائم بم فٹ کیے جا سکتے ہیں، محسن نے مایوسی سے کہا۔ ان میں فیوز لگانا، ٹائم سیٹ کرنا اور انہیں صحیح جگہ پر رکھنا۔ چل 2 ہی صحیح، کچھ تو ہوگا، میں نے کہا۔ 2 ٹائم بم سارے اسلحے کے ذخیرے کو نہیں اڑا سکتے، اور یہ سٹرکچر بھی 8 cc کا ہے، 1-2 پلر گر جائیں گے یا چھت کا کونا ٹوٹ جائے گا، محسن بولا۔ تم اب کچھ نہیں کر سکتے، صرف مر سکتے ہو، مجھے بھی مار سکتے ہو مگر خود کو کسی طرح نہیں بچا سکتے۔ سراج نے وہی شیطانی کہا مارا۔ میں ایک دم اس پر ٹوٹ پڑا۔ محسن نے جلدی جلدی باکس کھول کر دیکھنے شروع کیے۔ کتے، تیرا منہ پہلے بند کر دوں، میں نے اس پر پے در پے وار کیے۔ وہ سر پر پڑنے والی پہلی چوٹ پر ہی چکرا کے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ دیکھ محسن، میں اس کمینے کو گھسیٹ کر اوپر لے جا رہا ہوں اور اس راستے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہوں، میں نے کہا۔ ہیلی کاپٹر کی آواز اب بہت صاف سنائی دے رہی تھی اور یوں لگتا تھا کہ وہ ہمارے سر پر پہنچ چکا ہے۔ نہیں سکندر، باہر مت جانا، محسن چلایا۔ ہو سکے تو ان کا راستہ روکنے کی کوشش کرنا، وہ سامنے والے دروازے سے اندر آئیں گے جس کو ٹریپ کیا گیا تھا۔ نہیں محسن، ادھر سے اندر آنے کے بعد نیچے پہنچنے کا واحد راستہ یہ دیوار تھی۔ میں نے سراج کو اٹھا لیا اور کندھے پر ڈال دیا۔ اس تہہ خانے تک آنے کا دوسرا راستہ بھی تو ہوگا، تو اس دروازے پر ایک ٹائم بم لگا دے، وقتی طور پر ان کی پیش رفت رک جائے گی۔ تجھے وقت مل جائے گا، اگر مجھے موقع ملا تو میں ہیلی کاپٹر کو نہیں اترنے دوں گا۔ میں سراج کے وزن کے ساتھ اوپر چڑھنے لگا۔ یہ کام آسان نہیں تھا، چنانچہ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ سیڑھیاں صرف 12 تھیں۔ کمرے سے گزر کے میں راہداری میں دوڑتا ہوا پہنچا۔ ہیلی کاپٹر کا شور اب بہت بلند ہو گیا تھا۔ میں نے سراج کو مٹی اور پتھر کے اس ڈھیر پر پھینک دیا جو دیوار سے ملی ہوئی کچی پہاڑی کھود کر راستہ بناتے ہوئے اندر گرنے سے جمع ہو گیا تھا۔ پھر میں اس ڈھیر پر چڑھا، بھربھری مٹی پر قدم جما کے اوپر جاتے ہوئے کئی بار میرا پیر پھسلا اور میرے کپڑے پھٹنے کے علاوہ میرے بازوؤں پر خراشیں آئیں، مگر چند فٹ کی وہ بلندی میں نے ایک جنونی کیفیت میں طے کر لی۔ نیچے محسن کیا کر سکتا ہے اور کیا کرے گا، یہ میں نے اس پر چھوڑ دیا تھا۔ میرے سامنے وہ تھا جو مجھے کرنا تھا۔ ایک بات میرے ذہن نے قبول کر لی تھی کہ اس صورتحال میں ہمارا بچ نکلنا ناممکن نہیں تو محال ہوگا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ ہم سراج کو وہیں چھوڑتے تو اپنی جان بچا کے اس راستے سے فرار ہو جاتے جس کا ابھی دشمن کو علم نہیں تھا، لیکن ہم یوں نکل جاتے تو یہ جرم محاذ جنگ پر مورچہ چھوڑ کر فرار ہو جانے کے جرم سے بھی زیادہ سنگین ہوتا۔ دشمن وہ سب اسلحہ لے جاتا جو وہاں موجود تھا اور اس اسلحے سے جتنی تباہی ہوتی، جتنی انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا اور وطن فروشوں کے مذموم مقاصد کی تکمیل کا جتنا سامان ہوتا، اس کے ذمہ دار صرف ہم ہوتے۔
ہم اتنا بڑا جرم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ایسا سوچنے سے پہلے جان دینا بہت آسان ہوتا۔ میں نے اوپر ایک پتھر کی اوٹ سے سر نکال کے دیکھا تو مجھے ہیلی کاپٹر مشکل سے 50 گز دور اور فضا میں 40-50 فٹ کی بلندی پر نظر آیا۔ اس کی بلندی آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی اور ہیلی کاپٹر تقریباً اسی جگہ اتر رہا تھا جہاں اسلحہ خانے کی چھت تھی۔ کچھ دیکھنے یا سوچنے سمجھنے کا وقت ہی نہیں تھا۔ میں نے ایک دم سامنے آ کے پوزیشن لی اور سٹین گن کا رخ اوپر ہیلی کاپٹر کی طرف رکھتے ہوئے پورا راؤنڈ خالی کر دیا۔ یہ چند سیکنڈ کا کام تھا، پھر میں نے غوطہ مارا اور اس کچی مٹی کی ڈھلوان پر گر گیا جو کسی سرنگ کی طرح اندر آتی تھی۔ میں پھسلتا لڑکتا سراج کے اوپر گرا۔ باہر ایک خوفناک دھماکہ ہوا۔ میں اٹھ کے پھر باہر کی جانب لپکا۔ میرا دل کامیابی کی خوشی سے دیوانہ ہو رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر یقیناً گر گیا تھا، لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کی تباہی کس حد تک مکمل رہی۔ جو نظارہ میں نے باہر نکل کے دیکھا اس نے میرے جسم کے روئے روئے میں مسرت کی سنسنی بھر دی۔ ہیلی کاپٹر ایک آگ کا الاؤ بن گیا تھا۔ اس کے بہت سے چھوٹے ٹکڑے دور تک پھیلے ہوئے جل رہے تھے۔ ایک بڑے الاؤ کے گرد یہ چھوٹے چھوٹے الاؤ میرے لیے خوشی کا چراغاں تھے۔ ابھی تک مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ہیلی کاپٹر کے عملے اور دوسرے افراد کی تعداد کیا تھی اور ان میں سے کتنے جان سے گئے۔ پہلے میری فائرنگ اور پھر ہیلی کاپٹر کے گرنے سے کسی کا زندہ بچ جانا مشکل ہی نظر آتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ آگ اب خشک گھاس اور جھاڑیوں تک پھیل چکی ہے۔ میں نے غور سے ہر طرف دیکھا، لیکن نہ مجھے کسی کے چیخنے چلانے یا کراہنے کی آواز سنائی دی اور نہ کوئی حرکت کرتا دکھائی دیا۔ پھر اچانک وہ بو میری ناک تک پہنچی جو دنیا کی سب سے زیادہ قابل نفرت اور کراہیت انگیز بو سمجھی جا سکتی ہے۔ اس بو میں اور سیخ پر کبابوں کے بھونے جانے کی خوشبو میں کوئی فرق نہیں ہوتا، مگر جہاں آدمی خود جانتا ہو کہ بو انسانی گوشت کے جلنے کی ہے، وہاں احساس کا رد عمل قطعی مختلف اور شدید ہوتا ہے۔ معلوم نہیں وہ اس بو کو کیسے گوارا کر لیتے ہیں جو اپنے عقیدے کے مطابق مرنے والے کو خود جلاتے ہیں اور اس کے جل کر راکھ ہونے تک تماشائی بنے کھڑے رہتے ہیں۔ شاید وہ اس کے عادی ہوتے ہیں۔ انسان کے ذہن کی تربیت جن نہج پر ہو وہی اس کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے۔ آدم خور قبائل کے درمیان پرورش پانے والے بچے کے لیے مردے کے گوشت کو بھون کر کھا جانا کوئی جذباتی مسئلہ نہیں ہوگا، خواہ مرنے والا اس کا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ میرے ذہن کو ایک جھٹکا لگا اور میں نے متلی سی محسوس کی۔ میں نے خالی سٹین گن کو وہیں پھینکا اور پھر نیچے بھاگا۔ سراج ابھی تک بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ میں اس کے اوپر سے جمپ لگا گیا، دوڑتا ہوا راہداری سے اور پھر کمرے سے گزرا۔ نیچے پہنچا تو محسن نے ہال کے آخری حصے سے چلا کر مجھے مبارکباد دی۔ تو اب ماہر شکاری ہو گیا ہے، کوے مارنا چھوڑ کے ہیلی کاپٹر گرانے لگا ہے، وہ بولا اور تاروں سے کسی چیز کا کنیکشن ملانے میں مصروف رہا۔ تجھے کیسے معلوم ہوا؟ میں نے پوچھا۔ دھماکے سے، محسن نے 2 تاروں کو دانت سے کاٹ کے چھیلا۔ وہ تو میرے گرنے سے بھی ہو سکتا تھا، میں نے کہا۔ اب ایک دھماکہ میں کروں گا، دیکھتے ہیں کس کا دھماکہ بڑا رہا، محسن نے کہا۔ میں تو گھبرا گیا تھا پہلے، پھر میں نے 2 باکس درمیان میں رکھے اور ان دونوں میں ایک ایک ٹائم بم فکس کر دیا۔ وہ اچانک تار چھوڑ کے دوڑا۔ کیا دونوں بم پھٹنے والے ہیں؟ میں نے اس کی بدحواسی کو سمجھ کے کہا۔ خیال نہ آتا تو 2 منٹ میں ہم دونوں اللہ کو پیارے ہو جاتے۔ محسن نے ایک باکس کھول کے کچھ کیا اور پھر دوسرے باکس کی طرف لپکا جو دوسرے ستون کے قریب تھا۔ یہ تو مرنے کے بعد معلوم ہوتا کہ اللہ کو پیارے ہوتے یا اللہ کے نزدیک معتوب ہوتے، میں نے کہا۔ اصولاً یہ ہماری اجتماعی خودکشی کا کیس بن جاتا اور خودکشی حرام موت ہوتی ہے۔ اللہ نے ہی حرام موت سے بچایا، محسن بولا۔ تو بھی عجیب چیز ہے، 2 منٹ باقی رہ گئے تھے اور آپ کتنے اطمینان سے تار چھیلنے میں اور مبارکباد دینے میں مصروف تھے۔ وہ دراصل یار تیرے آنے سے پہلے میں نے سمجھ لیا تھا کہ اب بچ کے باہر نکلنے کا کوئی امکان نہیں رہا، محسن بولا۔ ذہن میں وہی خیال تھا۔ یہ تار کہاں سے ملے تجھے؟ میں نے کہا۔ یہیں سے، اس نے ادھر ادھر ہاتھ گھما کے کہا۔ دیکھتا نہیں اب نو نہیں صرف 2 لائٹیں جل رہی ہیں، تو نے ان کے تار کاٹ دیے؟ کاٹنے کو کیا تھا، بس کھینچ کر توڑ لیے، محسن بولا اور چھیلے ہوئے تار کو ایک ڈائنامائٹ سے جوڑنے لگا۔ تجھے کرنٹ نہیں لگا؟ تو شاک پروف مخلوق ہے کیا؟ میں نے کہا۔
حاضرین میں سب سے احمق مخلوق، محسن بولا، تو نے سائنس پڑھی ہوتی تو ایسا سوال نہ کرتا۔ اگر ایک وقت میں ایک ننگے تار کو بھی پکڑ لیا جائے اور آدمی کہیں سے الرٹ نہ ہو تو کرنٹ کیوں لگے گا؟ میں لکڑی کے صندوق پر چڑھ کے تار کھینچتا رہا۔ ایک وقت میں ایک تار کھینچا تاکہ تار شارٹ ہونے سے فیوز نہ اڑے۔ اور اب کیا سائنسی کارنامہ سر انجام دے رہا ہے تو؟ میں نے کچھ ایسا بندوبست کیا ہے۔ محسن نے ایک اور تار کے ٹکڑے کو دانت سے کاٹا کہ جب ہم باہر جائیں تو 2 تار جو میں نے 4 صندوقوں کو جوڑنے کے لیے استعمال کیے ہیں، یہ دیکھ۔ پہلا باکس پہلے ستون کے پاس ہے، اس میں ڈائنامائٹ ہے، دوسرے میں بارودی سرنگیں ہیں جو زمین کے نیچے دبائی جاتی ہیں اور کوئی ان پر سے مرسیڈیز میں گزرے یا 2 ٹانگوں پر دھماکے سے اڑتا ہے اور سیدھا اوپر پہنچتا ہے اللہ میاں کے پاس۔ اس تیسرے باکس میں دستی بم ہیں، ان تینوں کے درمیان برقی تاروں کا سلسلہ ہے اور یہ تار میں نے اس جنریٹر سے ملا دیے ہیں۔ گویا اسے اڑانا ہو تو پہلے جنریٹر چلانا پڑے گا۔ میں نے کہا، اور جنریٹر نہ چلا تو کچھ نہیں ہوگا، پلاؤ کھائیں گے احباب، فاتحہ ہوگا۔ دیکھ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں مگر پلاؤ زردے قورمے کی بات نہیں سن سکتا۔ محسن بولا، تجھے معلوم ہے کب سے فاقہ چل رہا ہے، سوائے جوتوں، لاتوں اور کوڑوں کے کچھ نہیں کھایا۔ سویٹ ڈش میں گالیاں ملی ہیں، تیری باتوں سے میرے پیٹ میں وہ چوہے پھر دوڑنے لگے ہیں جو دوڑتے دوڑتے تھک کر بے ہوش ہو گئے تھے۔ تیرا کتنا کام باقی ہے اب؟ میں نے کہا، ممکن ہے فریج میں کچھ کھانے کو مل جائے، چائے کے برتن تو اس سالے ایس پی نے سب غصے میں توڑ ڈالے، ورنہ میں اس سے خان سامہ کا کام بھی لیتا۔ وہ ہے کہاں؟ محسن نے جھک کر تاروں کو تیسرے باکس میں کسی چیز سے ملایا۔ باہر کوڑے کے ڈھیر پر مردہ کتے کی طرح پڑا ہے۔ بہت بڑا شیطان ہے یہ بھی، کیسے کیسے رنگ بدلے اس گرگٹ کی اولاد نے۔ پہلے تائب ہونے کی بات کی، پھر خوفزدہ کرنا چاہا اور آخر میں ہیلی کاپٹر کی آواز سنتے ہی آ گیا اپنی اصلیت پر۔ محسن بولا، یار محسن، کیا اسے معلوم تھا کہ ہیلی کاپٹر آنے والا ہے؟ میں نے کہا، یقیناً معلوم تھا، وہ وقت پورا کر رہا تھا۔ محسن بولا، پھر تو یار وہ بھی ڈرامہ تھا۔ میں نے کہا، وہ سب گفتگو جو دلاور کے اور سراج کے درمیان ہوئی تھی، غالباً دلاور کو معلوم ہو گیا تھا کہ ہم غالب آ گئے ہیں۔ انہوں نے جو بات کی تھی اس کا اصل مطلب کچھ اور نکلتا ہوگا۔ اصل مطلب ہم سراج سے نکلوا بلکہ نچوڑ لیں گے۔ محسن بولا، ٹائم بم میں اب کتنا وقت رکھا ہے؟ میں نے کہا، 15 منٹ آگے بڑھا دیا ہے۔ محسن بولا، تو وقت باتوں میں مت گزار، جا کے دیکھ اگر فریج میں کچھ پڑا ہے تو لے آ۔ میں پھر اوپر آ گیا۔ فریج میں ٹھنڈا پانی تھا اور ڈبل روٹی کے کچھ پیس تھے، کچھ انڈے تھے اور مکھن تھا جو جمع ہوا تھا۔ میں یہ سب اسباب جھولی میں ڈال کے اور پانی کی بوتل لے کر اوپر گیا۔ ہم نے 4 پیس یوں کھائے کہ دانتوں سے مکھن کاٹتے تھے اور پھر سلائس، اس کے بعد 1 گھونٹ پانی پیتے تھے۔ کافی بہت اچھی ہے، محسن نے پانی کا گھونٹ پی کر کہا۔ جی، امپورٹڈ تھی اور میں نے بڑی محنت سے بنائی تھی۔ میں نے کہا، انڈے بھی تو فرائی کیے تھے آپ نے؟ محسن بولا، جی 2 ہاف فرائی 2 ہاف بوائل۔ میں نے اس کی خدمت میں 4 سالم انڈے پیش کیے۔ نوش فرمائیے، ایسا نہ ہو کہ میں انڈا توڑ کے منہ میں ڈالوں اور کوئی چوزا حلق سے اتر جائے، لیکن شاید خالص اور کچی حالت میں چوزا بھی پروٹین فراہم کرے گا۔ ویسے ہر انڈا مستقبل کا چوزا ہے، ہر انڈے سے مرغ اور مرغیوں کے ایک خاندان کا شجرہ نسب شروع ہوتا ہے، مگر ہم یہ شجرہ نسب کھا جاتے ہیں۔ محسن بولا، بلکہ پی جاتے ہیں۔ میں نے کچا انڈا توڑ کے حلق میں انڈیل لیا۔ اس وقت مسئلہ ذائقے کا نہیں، توانائی کا تھا۔ یہ مکھن اور انڈے ہمارے جسم کی گاڑی کے لیے آئندہ 12 گھنٹے کا ایندھن تھے۔ تو نے ایس پی صاحب کی سگریٹیں بھی چڑائی تھیں۔ محسن بولا، وہ ہوش میں آتے ہی تجھے گرفتار کر لیں گے۔ یہ سب مال غنیمت ہے جو مسلمانوں پر حلال ہے اور مجاہدین میں برابر تقسیم ہوتا ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، مگر یار بارود آنے میں سگریٹ جلا لوں؟ جلا لے یار، کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ مرنا۔ محسن بولا، میں نے نیچے بیٹھ کے اور جھک کر زمین سے لگتے ہوئے 2 سگریٹ منہ میں دبائے اور ماچس کی ایک تیلی سے جلائے۔ ان میں سے ایک میں نے محسن کو دیا۔ کش لیتے وقت خیال رکھیے گا کہ آپ کی آخری سانس ثابت نہ ہو۔ آپ بارود کے ڈھیر پر تشریف فرما ہیں۔ میں نے کہا،
میرا کام ختم ہو گیا۔ محسن نیچے اتر آیا۔ اب اپنی سائنسی مہارت اور اعلیٰ کارکردگی پر ایک تقریر اپنی تعریف میں کرتا ہوں، وہ کشت لے کر بولا اور دروازے کی طرف چلنے لگا۔ جیسا کہ تجھے معلوم ہے، یہ انکشاف ایس پی صاحب نے فرمایا تھا کہ جیسے ہی بجلی جائے جنریٹر ٹرپ ہو جاتا ہے، یعنی خود بخود چل پڑتا ہے۔ وضاحت کا شکریہ، ویسے میں ٹرپ ہونے کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ یہ وہی الفاظ تھے جو محسن نے سراج سے کہے تھے، جب ہم باہر جائیں گے تو بجلی چلی جائے گی۔ محسن اوپر آ کے بولا، اور جنریٹر ٹرپ ہو جائے گا۔ بجلی کو آپ کیسے بھیجیں گے؟ میں نے کہا۔ اف ابو جہل، محسن نے سر پر ہاتھ مارا۔ بچپن سے دیکھتا آیا ہے کہ کوئی چیز شارٹ ہو تو فیوز اڑ جاتا ہے۔ فیوز کا اڑنا اور بجلی کا بند ہونا ایک ہی بات ہے۔ آدمی کا اڑنا اور آدمی کا بند ہونا ایک ہی بات نہیں ہے۔ محسن نے بات سنی ہی نہیں تھی، سنی تھی تو اس کا جواب دینا فضول سمجھا تھا۔ وہ زیادہ اہم کام میں مصروف تھا۔ اس نے سب سے آخری بلب کو نکالا، اس پر ایک چونی رکھی اور بلب کو پھر فٹ کر دیا۔ یہی حرکت اس نے باہر آ کے کی۔ وہ بلب اس راہداری کا آخری بلب تھا اور تقریباً ملبے پر پڑے ہوئے سراج کے سر پر تھا۔ چونکہ چھت ہر جگہ وہی 8 فٹ اونچی تھی، اس لیے ہاتھ اٹھا کے بلب نکالنا اور فٹ کرنا مشکل کام نہیں تھا۔ میں نے بلا وجہ اس کو چڑھانے کے لیے کہا، مگر محسن نے میری بات نہیں سنی۔ یہ چونیاں کہاں سے ملی تجھے؟ میں نے کہا۔ ان کی جیبوں سے کچھ چینز نکالی تھی میں نے۔ اس نے لاشوں کی طرف اشارہ کیا جو اب اکڑ چکی تھیں۔ ان کا جو خون فرش پر بہا تھا وہ بھی جم کر سیاہ ہو گیا تھا۔ اللہ مجھے مردوں کی جیب کاٹنے پر معاف کرے، ویسے میں نے 1 روپیہ ان کی جیب میں رکھ دیا تھا، 1 کا نوٹ۔ پھر تو کوئی گناہ نہیں ہوا غالباً۔ مردے سے ریزگاری لینا تو کوئی بری بات نہیں۔ اگر ہم چاہیں تو ان کی جیبوں سے سب کچھ نکال سکتے ہیں، لیکن یہ ہمارے دشمن نہیں ہیں۔ یہ تو شاید ہمارا نام تک نہ جانتے ہوں۔ یہ فقط دشمن کے اعلی کار تھے، ان کا حکم ماننے پر مجبور تھے۔ میں نے کہا، سراج کی جیب سے نکلی ہوئی رقم کافی ہے، محسن بولا، مگر اس کی جیب سے جو دستاویزات برآمد ہوئی ہیں وہ زیادہ دلچسپ اور اہم ہیں۔ مجھے سرسری طور پر دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ کیا تھا اس میں؟ میں نے کہا۔ ایک تصویر بتاں، ایک حسینوں کے خطوط، محسن بولا۔ اف بدبخت، بدذوق، سارے سیغے جمع کر کے استعمال کر ڈالے۔ شاعر کی روح کو سخت تکلیف ہوگی۔ میں نے کہا، تکلیف تجھے ہو رہی ہے، کیا تو شاعر کی روح ہے؟ محسن بولا۔ اس میں سب کچھ واحد تھا، ایک تصویر، ایک خط، ایک پتہ۔ وہ لڑکی سراج کی منگیتر ہے۔ جتنی خوبصورت لڑکی ہے اتنا ہی خوبصورت نام ہے، غزالہ نسیم۔ تحریر اس سے زیادہ خوبصورت ہے۔ معلوم نہیں ایسی لڑکی ایسے کمینے آدمی کے پلے کیوں باندھی جا رہی ہے۔ کمینہ اور شیطان وہ ہماری نقطۂ نظر سے ہے۔ میں نے کہا، لڑکی کے والدین تو اکڑتے پھرتے ہوں گے کہ ہونے والا داماد ایس پی ہے، بات بات پر سب کو بند کروانے کی دھمکی دیتے ہوں گے۔ تو غلط سمت میں غور کرنے نکل گیا۔ محسن بولا، یہ لڑکی ہمارے کام آ سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ میں نے ایک احمقانہ سوال کیا۔ جیسے رابعہ ان کے کام آئی، محسن نے کسی تذبذب کے بغیر کہا۔ میں کچھ دیر کے لیے بھونچکا رہ گیا۔ غزالہ نسیم، کیا ہم اسے اٹھا کے لائیں گے، اس پر تشدد کریں گے؟ اگر سراج نے ہمیں مجبور کیا تو یہ بھی کرنا ہوگا۔ جنگ تو جنگ ہے، اس کی لپیٹ میں سب آ جاتے ہیں۔ جولی اور شہلا کا قصور کیا تھا کہ وہ اس جنگ کی بھینٹ چڑھا دی گئیں؟ محسن یکلخت اداس ہو گیا اور اس کے لہجے میں نفرت کا اور انتقام کی آرزو کا زہر اتر آیا۔ مجھے اپنی بات یاد آئی، میں نے بھی سراج سے کہا تھا کہ تم کو تمہارے ہی سکوں میں ادائیگی کی جائے گی۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ ایک دن ایسا ضرور ہوگا، لیکن کیا ایسا ضرور ہی ہوگا؟ خدا کرے کہ نہ ہو۔ شاید ہم غزالہ نسیم نام کی اس معصوم اور بے گناہ لڑکی کے ساتھ وہ کچھ نہ کر سکیں جو سراج اور دلاور کرنے کے اہل ہیں۔ ہم کتنے بھی گر جائیں، انسان سے شیطان نہیں بن سکتے، اور دلاور یا سراج جیسے کتنے بھی اعلیٰ مقام پر کیوں نہ ہوں، ان کے لیے انسانیت کے معیار کو چھونا مشکل ہے۔ ہم اب سراج کو اٹھا کے باہر لے جانے کی سوچ ہی رہے تھے کہ ایک آواز نے ہم دونوں کو چوکنا کر دیا۔ پھر دوسرا ہیلی کاپٹر، محسن بولا۔ میں نے ایک دم سراج کو اٹھا لیا۔ اسلحہ بھی تو بہت ہے، ایک ہی ہیلی کاپٹر میں کیسے جا سکتا تھا؟
تو باہر نکل، محسن نے کہا۔ میں آتا ہوں، جتنا دور جا سکے چلے جانا اور میری فکر مت کرنا۔ تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ میرے ساتھ کیوں نہیں نکلتا؟ میں نے چلا کے کہا۔ پاگل مت بن، محسن بولا۔ مجھے یہ سوئچ آن کرنا ہے جس سے اوپر والا بلب روشن ہوگا۔ اس کے اوپر چونی رکھنے کا مقصد ہے ہی یہ کہ تار شارٹ ہو جائیں۔ اندر والے بلب پر تو یہ بندوبست اس لیے کیا گیا تھا کہ یہاں سوئچ خراب ہو یا کسی وجہ سے تار شارٹ نہ ہو تو میں اندر جا کے لائٹ جلا سکوں۔ سپارک ہوتے ہی مین فیوز اڑ جائے گا اور بجلی بند ہوتے ہی نیچے جنریٹر سٹارٹ ہوگا۔ میں نے جنریٹر کی لائن کے کنیکشن کو تینوں صندوقوں میں ڈائنامائٹ سے جوڑ دیا ہے۔ جنریٹر کے سٹارٹ ہوتے ہی ہر باکس سے بجلی کا شعلہ اٹھے گا جو ڈائنامائٹ کو اڑا دے گا۔ باقی سب چین ری ایکشن ہوگا، یعنی ایک ڈائنامائٹ کے پھٹنے سے دوسرے بھی پھٹ جائیں گے۔ بارودی سرنگ اور دستی بموں میں بھی ایسا ہی ہوگا، صرف ٹائم بم والے باکس میں دھماکہ ایک وقت پر ہوگا۔ تقریباً اب سے 15 منٹ بعد باہر میں نے 2 ٹائم بم اس گیٹ پر لگائے ہیں جو ہال کے آخر میں ہے۔ تو نے ٹھیک کہا تھا، وہ سیدھا تہہ خانے میں پہنچنے کا راستہ ہے، اور گیٹ کی لمبائی چوڑائی دیکھنے کے بعد میں سمجھ گیا تھا کہ اس راستے سے چھوٹی گاڑیاں سیدھی اندر لائی جاتی ہوں گی۔ شاید یہ کوئی سلوپ ہوگا، کوئی آہستہ آہستہ نشیب میں اترنے والا راستہ جو 1 فرلانگ یا 100 گز دور سے شروع ہو کے تہہ خانے پر ختم ہوتا ہوگا۔ ٹائم بم گیٹ کو اتنا نقصان ضرور پہنچا دیں گے کہ فولادی گیٹ ٹوٹ کر راستے روک دے یا ٹیڑھا ہو جائے تو کھلنے کے قابل ہی نہ رہے۔ ویری گڈ، مگر تیرا اب رکنا کیوں ضروری ہے؟ بٹن دبا کے نکلنے کی فکر کر، میں نے کہا۔ ابھی نہیں، محسن بولا۔ تو سراج کے ساتھ بھاگ جا۔ میں اس وقت بٹن دباؤں گا جب ہیلی کاپٹر اتر جائے گا، یہ پوری عمارت گر جائے گی اور ملبے کے ڈھیر میں ہیلی کاپٹر کے پرزے بھی دفن ہو جائیں گے۔ تو خود بھی تو غیر محفوظ ہوگا محسن، میں نے کہا۔ اللہ مالک ہے، میں بٹن دباتے ہی اسی راستے سے بھاگنے کی کوشش کروں گا، محسن نے کہا۔ دھماکہ تو بٹن دباتے ہی ہو جائے گا، اس لیے ممکن ہے یہ چھت بھی بیٹھ جائے اور یہ راستہ بھی بند ہو جائے، مگر تو جا، خدا نے چاہا تو ہم پھر ملیں گے۔ وہ ہنسا۔ اس دنیا میں نہیں تو اس دنیا میں، ویسے بھی اب جینے کی تمنا مر چکی ہے، شہلا کے ساتھ میں۔ یہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ جا سکندر، نکل جا، ہیلی کاپٹر اتر رہا ہے، محسن نے کہا اور بلب روشن کرنے والے سوئچ کے قریب جا کھڑا ہوا۔ میں سراج کو لے کر 20-25 قدم ہی بھاگا تھا کہ دھماکہ ہوا۔ دھماکے نے میرے قدم اکھاڑ دیے اور میں منہ کے بل گرا۔